جب فرعون کے دربار میں رقص ہوتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ کوئی مغربی فلمی منظر۔ 2025 کی جدید جاہلیت کا وہ مظاہرہ ہے جہاں عربی تلواروں کی جگہ شرم و حیا کے پردے اتارے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاض کے قصر میں استقبال کے نام پر لڑکیاں ننگے سر غیر اسلامی لباس میں رقص کر رہی تھی، اور ان کے سامنے کھڑا تھا وہ شخص جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے، جس نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور جس کے ہاتھ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ یہ کوئی قصہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ مئی سن 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرقی وسطی کے اس دورے نے نہ صرف امت مسلمہ کے زخموں پر نمک چھڑکا بلکہ حیا، غیرت اور قیادت کے مفہوم پر بھی سوالات اٹھائے۔ اسلام میں قیادت اور حیا کا مقام۔ اسلامی قیادت وہ ہے جو امت کی حرمت، حیا اور غیرت کی محافظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیادت وہ نہیں جو غیر مسلم جابر حکمرانوں کے سامنے رقص سے استقبال کرے۔ ٹرمپ کا مسلم دنیا پر ظلم، مسلمانوں پر سفری پابندی، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امریکی حمایت، حماس کو دہشت گرد قرار دینا۔ ایسا شخص جب عرب کی سرزمین پر اترتا ہے اور اس کے لیے رقص کا انتظام ہوتا ہے تو یہ قیامت کی ایک علامت معلوم ہوتی ہے۔ سعودی شہزادوں نے اپنی جوان لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر ٹرمپ کے سامنے انہیں نچوایا۔ معاشی معاہدے، $600 ارب کی امریکی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹیکنالوجی، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں معاہدے کیے۔ قطر میں دورہ، $96 ارب کا بونگ معاہدہ۔ قطر کے امیر نے ٹرمپ کو $400 ملین مالیت کا بونگ 8747 طیارہ تحفے میں دیا۔ امارات میں AI معاہدہ، $1.4 ٹریلین کا مصنوعی ذہانت AI معاہدہ۔ مشرقی وسطی میں ٹیکنالوجی کا مرکز قائم کرنے پر بات ہوئی۔ فلسطین اور غزہ پر بیانات۔ ٹرمپ کی فریڈم زون تجویز، غزہ کو جدید کاروباری مراکز بنانے اور فلسطینیوں کی نقل مکانی کی بات۔ ٹرمپ نے غزہ کو فریڈم زون بنانے کی تجویز دی جس میں فلسطینیوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے اور غزہ کو اقتصادی مراکز بنانے کا منصوبہ شامل تھا۔ سعودی عرب نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں لائے جائیں گے۔ شام کے ساتھ تعلقات کی بحالی۔ ٹرمپ نے سعودی عرب میں شامی صدر احمد شرع سے ملاقات کی جو 25 سال بعد پہلی امریکی شامی سربراہی ملاقات تھی۔ انہوں نے شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی۔ ٹرمپ نے اپنے دورے میں اسرائیل کا دورہ نہیں کیا اور سعودی عرب، شام اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، جس سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو تشویش لاحق ہوئی۔ ٹرمپ کے اقدامات نے اسرائیل کے ساتھ امریکی تعلقات میں تبدیلی کے اشارے کیے۔